عبد الغفور ہماری لاہور کی مل میں ملازم تھا۔ وہ بلا کا کام چور، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا۔ کام میں بھی سستی کرتا تھا اور وہ جی بھر کر نکھٹو بھی تھا۔ ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میرے والد نے نصیحت کی تھی، میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالنا۔ عبد الغفور مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبد الغفور کو زندگی میں کسی نے بھی کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی نیک کام کرتے۔ وہ دبا کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی۔ وہ پوری زندگی مقروض بھی رہا تھا۔ ہم ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھجواتے تھے۔ ہم اس ملازم کے تعین کے لیے قرآن دازی کرتے تھے۔ ہم نے ایک سال قرآن دازی کی تو عبد الغفور کا نام نکل آیا۔ ہم نے اسے حج کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھجوا دیا۔ اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا۔ عبد الغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا۔ ہم نے دوبارہ قرآن دازی کی، دوسری بار پھر اس کا نام آ گیا۔ ہم نے تیسری مرتبہ قرآن دازی کی، پھر عبد الغفور کا نام نکل آیا۔ ہم نے تجربے کے لیے مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبد الغفور کی پرچی نہ ڈالی اور اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی۔ چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبد الغفور کو حج کرانا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے اس پر بہت زور دیا، مگر اس کا کہنا تھا، مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا؟ میں نے آخر میں اس کے ساتھ سودا کیا۔ میں نے اس سے کہا، تم حج پر چلے جاؤ، میں تمہیں پورے سال کی تنخواہ اضافی دے دوں گا۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ میں نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا۔ مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں اور آیتیں یاد کرائیں، اور ہم نے اسے حج پر روانہ کر دیا۔ عبد الغفور حج پر گیا، حج کیا، طواف الوداع کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے ہی میں انتقال کر گیا۔ وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو پتہ چلا عبد الغفور انتقال کر چکا ہے۔ آپ اللہ کے فیصلے دیکھیے، اس رات امام کعبہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبد الغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ ہمیں اطلاع دی گئی، ہم سے نعش کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہم نے اس کی بیگم سے پوچھا۔ بیگم کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں کر دی جائے۔ ہم نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی اور یوں وہ مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ ہم اس کی نصیب پر حیران رہ گئے۔ میں اس کی بیگم کے پاس گیا اور اس سے عبد الغفور کی خوش بختی کی وجہ پوچھی۔ بیگم نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا، میرے خاوند میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ میں خود حیران تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے کس نیکی کا صلہ دیا؟ میں کئی دن سوچتی رہی، پھر مجھے اچانک اس کی ایک اچھی عادت یاد آئی۔ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ ہے، یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ محلے کے تمام لوفر اس پر بری نظر ڈالتے تھے۔ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ مکان اس کو اس کا مرحوم خاوند دے گیا تھا۔ گھر کے اخراجات اس کے دیور نے اٹھا لیے تھے، لیکن مہنگائی میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی اور اس کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی، لیکن وہ جہاں جاتی لوگ وہاں اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے، چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو وہ اس کی ڈھال بن گیا۔ اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا۔ اس نے اپنی منہ بولی بہن کو گھر بٹھایا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اسکول داخل کرا دیا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر آپ کی فیکٹری سے چوری کر کے ان بچیوں کی تعلیم دلاتا تھا۔ وہ ہفتے 10 دن بعد اپنی منہ بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا، لیکن اس نے راشن دیتے وقت یا بچیوں کی یونیفارم، کتابیں اور فیس دیتے ہوئے کبھی اس کے گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔
وہ یہ تمام چیزیں ایک بڑی سی ٹوکری میں رکھ دیتا تھا۔ وہ ٹوکری بیوہ کی دہلیز پر رکھتا تھا، دروازے پر دستک دیتا اور کہتا، مریم بہن، میں نے سامان باہر رکھ دیا ہے، آپ اٹھا لیں۔ اور مریم وہ سامان اٹھاتے وقت ہمیشہ کہتی تھی، جا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی، لیکن ہم چپ رہتے تھے۔ ہم نے اسے پچھلے سال بھی حج پر بھجوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا، وہ اگر سعودیہ عرب چلا گیا تو مریم بہن خود کو بے آسرا محسوس کرے گی۔ وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی۔ عبدالغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی۔ وہ حج پر چلا گیا۔ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی مکہ بلوایا۔ مریم بہن کی دعا قبول ہوئی اور میرا خاوند ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، مریم بہن نے جب یہ خبر سنی تو اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکلا۔ وہ رکے، چند لمبے سانس لیے اور پھر گویا ہوئے۔ میں یہ داستان سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں اس کے بعد مریم بہن کے گھر گیا اور میں نے عبدالغفور کی طرح اس خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں اس دن سے مریم بہن، عبدالغفور کی بیگم اور اپنے تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے عبدالغفور کی موت نصیب کر دے۔ میں خود بھی دن میں سینکڑوں مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا۔ میں 15 سال عبدالغفور کی طرح بلاوے کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر میری بھی سن لی، چنانچہ مجھے بھی عبدالغفور کی طرح زبردستی طلب کیا جا رہا ہے۔ میں جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ مجھے عبدالغفور جیسی موت دے گا۔ وہ رکے، خوشی کے آنسو پہنچے، مجھے سینے سے لگایا اور اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ میں دیر تک ان کے ڈرائنگ روم میں حیران پریشان بیٹھا رہا۔ وہ چند دن بعد حج پر تشریف لے گئے، حج کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں گئے، سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا۔ وہ جنت البقیع میں صحابہ کرام کی قربت میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبدالغفور کی موت نصیب کر دی۔